أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آج بھی مجلس کی ابتدا میں دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھ کر ہم ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا. آواز بلند نعرہ صلوات. شکر خدا کے عنوان کے تحت آج 8ویں مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے. آج بھی مجلس کی ابتدا چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے امام اپنی دعا میں خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: معبود ہمیں ایسی حمد کرنے کی توفیق عطا فرما کہ میدان قیامت میں ہمارے درجے بلند ہو جائیں. وہ میدان قیامت جہاں ہر کسی کو اس کے کام کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی امام یہ ارشاد فرما رہے ہیں جب اللہ کی حمد و ثنا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، تو اللہ سے دنیا اور آخرت کی دونوں دعائیں مانگو. اور ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی دعائیں تو ہمیں رٹی ہوتی ہیں، دعا مانگ رہے ہیں یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے، ایک بھی دعا آخرت کی نہیں ہوتی. معبود میرا مرنا آسان کر دے، نزا کی تکلیف مجھ پہ نہ ہو. بلکہ میں جب دعا کرتی ہوں، جو میں نے ایک عالم کی دعا پڑھی تو وہ کہتے تھے، میں کہتا تھا خدا جیسے مجھے ماں کے پیٹ سے نکالا پتہ نہیں چلا، ایسے ہی جب مجھے دنیا سے نکالنا مجھے پتہ نہ چلے. اور معبود مجھ پہ برزخ کی تکلیف نہ ہو، فشار قبر نہ ہو، میدان قیامت میں میں شرمندہ نہ ہوں جناب سیدہ سے، پلے صراط پہ تیزی سے گزر جاؤں اور جنت کے دروازے میں جلدی سے داخل ہو جاؤں. تو یہ آخرت کی دعائیں جو ہم نہیں کرتے، عادت نہیں ہمیں، اس کو عادت بنائیے.
جب آپ دنیا اور آخرت دونوں خدا سے مانگیں گی، خدا دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے، تو دونوں دعائیں خدا سے کیجئے حمد و شکر کرنے کے بعد کہ پروردگار عطا کرے۔ دیکھیے دنیا مانگنے پہ اگر فرعون بھی آیا نا تو وہ ایسا بے نیاز خدا ہے، اس نے فرعون کو بھی عطا کر دیا۔ کب عطا کر دیا؟ آیت اللہ دستغیر شیرازی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایک مرتبہ فرعون کی عوام فرعون کے پاس آئی، کہا آپ اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں، دریائے نیل خشک ہو گیا ہے، ذرا دریائے نیل میں پانی تو جاری کر دیں۔ اب کسی بشر میں طاقت نہیں ہے کہ دریا خشک ہو جائے تو اس کو دوبارہ جاری کر دے۔ فرعون کہتا ٹھیک ہے میں دریائے نیل کو جاری کروا دوں گا۔ ایک مرتبہ اپنے لشکر کو لے کے نکلا، شہر سے باہر آیا، ایک صحرا میں پہنچا اور اپنے لشکریوں سے کہہ رہا ہے تم یہاں رک جاؤ، اس کے آگے میں جاؤں گا اور میں انشاءاللہ دریائے نیل کو جاری کروا دوں گا۔ اس نے تو خیر انشاءاللہ نہیں کہا، وہ ہم لوگوں کی عادت ہے تو منہ سے نکلا، اس نے کہا میں دریائے نیل جاری کروا دوں گا۔ اب لشکر پیچھے رہ گیا، یہ اتنی دور گیا کہ اس کو اب نہ لشکر نظر آ رہا تھا نہ لشکر کو وہ نظر آ رہا تھا۔ بہت دور جا کے گھوڑے سے اترا اور زمین پہ منہ رکھ کے بیٹھا، کبار الہا میں جانتا ہوں تو خدا ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں خدا نہیں ہوں، مگر مجھے آخرت نہیں چاہیے، مجھے دنیا چاہیے، دنیا کی بادشاہت چاہیے، یہ پوری کائنات کا نظام تو چلا رہا ہے۔ مجھ سے لوگوں نے کہا ہے دریائے نیل میں پانی جاری کر دے، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں دریائے نیل میں پانی جاری کر دے تاکہ میری حکومت برقرار رہے۔ یہ دعا کر کے جب وہ پلٹا لشکریوں سے ملا، اگلے صبح لوگوں نے دیکھا دریائے نیل جاری ہو گیا۔ یعنی اللہ جب دعا سنتا ہے نا تو فرعون جیسے کی بھی دعا سنتا ہے۔ ہم جیسے انسان ہوتے تو کہتے اگر اس کی دعا قبول ہو گئی تو لوگ اس کو پھر واقعی سچا خدا مان لیں گے، نہیں، اللہ بہت بے نیاز ہے، اس نے مانگا ہے نا دنیا میں دے دیتا ہوں، جائے گا کہاں؟ پلٹ کے تو میرے ہی پاس آئے گا نا، میں ہی سوال جواب کروں گا نا، تو اللہ عطا کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر کوئی حاجت مانگے تو کبھی اللہ سے بددل نہ ہو، فلاں کی سن لی ہماری نہیں سن رہی، اگر ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو یقین کر لیجئے وہ خدا بخیل نہیں ہے، خزانے میں کمی نہیں ہے، ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، اس لیے ہمیں نہیں دے رہا۔ تو خدا سے جب جب مانگے توکل سے مانگے، وسیلہ پنجتن سے مانگے، مگر اگر ملنے میں دیر ہو تو خدا سے شکوہ نہ کرے۔ صلوات بھیجیے بابا سے بلا دیں۔ ہم لوگ اپنی کبھی زندگی کا شکر ادا نہیں کرتے۔ معبود تو نے پیدا کیا، رزق دیا، ماں باپ دیے، عزت دی، تعلیم ملی، نعمتوں پہ نعمتیں ہیں، مگر ہم کبھی اپنی زندگی کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر ہم زندگی کا شکر ادا کریں، معبود ابھی زندگی کی سانسیں ہیں، ابھی ہم اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کر سکتے ہیں، ابھی جو ہم پہ قضا واجبات ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں، ان پر توجہ کرنی بہت ضروری ہے۔ اور جب تک ہم زندگی کا شکر نہیں ادا کریں گے ہمیں یاد ہی نہیں آئے گا زندگی ختم ہونی بھی ہے، اور جب زندگی ختم ہوگی تو ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا علی کہتے ہیں جو تم کبھی پھونک مارتے ہو نا، کوئی چیوٹی چڑھ گئی پھونک مار دیں، مولا کہتے ہیں اس پھونک کا بھی حساب دینا ہوا، اتنا ایسا ایکوریٹ حساب دینا پڑے گا ہر سانس کا۔ جب ہر سانس کا حساب دینا ہے تو ابھی جو سانسیں لے رہے ہیں خدا کا شکر ادا کریں۔ ایک مرتبہ مولا علی ایک جنازہ جا رہا تھا، مولا پیچھے پیچھے چل رہے تھے، جنازے میں اور لوگ بھی تھے۔ اچھا کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں کے لیے کہا گیا کہ وہاں بات نہ کی جائے، مسجد میں اگر لوگ بیٹھ کے باتیں کرنے لگے تو وہ عبادت کی جگہ ہے، مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے پیچھے باتیں کرنا شروع کر دیں، لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ہاں ایسی جب جنازہ لے کے جا رہے ہیں تو کوئی دنیاوی بات نہ کریں۔ مولا علی جنازے میں پیچھے ہیں اور جنازے کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے ایک شخص بہت بول رہا تھا۔ کیا بول رہا تھا؟ وہ کہتا اگر اس کا جنازہ ہے نا، اگر یہ ابھی زندہ ہو جائے تو پھر یہ کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ اچھا ایک دفعہ کہہ دیا نہیں، وہ بار بار یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ ابھی اگر یہ میت زندہ ہو جائے نا
تو پھر تو کبھی گناہ نہیں کرے گی. جب اس نے کئی دفعہ کہا تو مولا پیچھے سے بولے تو یہ سمجھ لے یہ تیرا جنازہ ہے اور گھر جا اور سمجھ لے زندگی مل گئی, بدل جا. وہ جو جملہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ میت زندہ ہو جائے تو پھر کبھی گناہ نہیں کرے گی, مولا نے اسی کو کہا تم سمجھ لو یہ تمہارا جنازہ ہے, تم زندہ ہو گئے ہو, جاؤ گھر جاؤ اپنے اعمال کو بدل لو. تو جنازہ دیکھ کے, میت دیکھ کے انسان کو بدلنا چاہیے جو کہ نہیں بدلتے. میں نے جب میتیں غسل و کفن ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی جو خواتین بیٹھی ہوتی, کبھی غور کیا آپ نے دنیا کی باتیں, فلاں نہیں آیا, فلاں کا تو یہ رشتہ تھا, اس کو تو ہونا چاہیے تھا. ہم اس جگہ پر بھی دنیا نہیں چھوڑتے جہاں پہ ہمیں اپنی موت یاد آ جانی چاہیے. اور یہ فرش عزا میں پہلی محرم سے کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر اللہ ہمیں یہ فرش عزا ہر سال دے رہا ہے نا, تو کبھی تو ایام عزا کے ختم ہونے کے بعد سوچئے اس سال ایام عزا میں ہم کتنا بدلے. زیارت پہ جائیں, زیارت سے جب پلٹ کے آئیں سوچیں اس زیارت کے بعد میرے اندر کیا چینج آیا, اور اگر چینج نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں فرش عزا کی معرفت نہیں ہے, ہمیں زیارت کی معرفت نہیں ہے. اور جو لوگ بدل جاتے ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں. تہران کے علاقے میں, تہران شہر ہے, اس کے شہر میں ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جہاں پہ امام بارگاہ تھی. اور آپ کو پتہ ہے ایرانی لوگ امام بارگاہ کو حسینیہ کہتے ہیں. ایک حسینیہ تھی, امام بارگاہ تھی, بڑا رش ہوتا تھا, بڑے لوگ آتے تھے, مجلس ہوتی تھی. اور جب وہاں پہ جلوس اٹھتا تھا 7, 8, 9 محرم, تو اس علاقے کا ایک قصائی جس کا نام تھا قاسم, وہ قصائی علم اٹھاتا تھا. کیوں, وہ ذرا مضبوط بدن کا تھا, تو جو سب سے بڑا علم تھا وہ اٹھاتا تھا. امام بارگاہ کے منتظمین نے دیکھا کہ مجلس میں لوگوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. اب مجلس کے جو منتظمین تھے 7 لوگ بیٹھے, کیا کریں, مجمع کیوں چڑھتا جا رہا ہے, اب لوگ کیوں کم آ رہے ہیں. تو کچھ لوگوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جب آپ کی امام بارگاہ میں یہ شخص قاسم قصائی ہے. اچھا, اس کا اعتراض کیوں تھا, وہ شراب بھی پیتا تھا, نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا, گناہ میں رہتا تھا. تو لوگ کہتے تھے جب ایسے فاسق کو آپ نے اپنی امام بارگاہ میں بلا لیا کہ وہ علم اٹھاتا ہے, جب تک یہ آئے گا ہم آپ کی امام بارگاہ میں نہیں آئیں گے. کیا ایسا ہونا چاہیے؟ ابھی میں نے بہت سی روایتیں پڑھی اس سلسلے میں, نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ فرش عزا حسین کا ہے, مجلس حسین کی ہے, آپ رونے آئے ہیں وہ بھی رونے آیا ہے. کسی کو بھی ہم یہ کہہ کے نہیں اٹھا سکتے کہ آپ اٹھ جائیے. اچھا, اس پہ اعتراض تھا قاسم قصاب جب تک اس امام بارگاہ سے منسلک ہے مجمع نہیں آیا, مجمع کم ہوتا جا رہا ہے. اب ان 7 منتظمین نے سوچا ہم قاسم کے پاس جا کے اس سے کہتے ہیں وہ نہ آئے. تو سب نے کہا بات کون کرے گا, قصائی ہے بھائی. تو کہا کہ جو بزرگ تھے نا, انہوں نے کہا میں بات کروں گا. گئے یہ لوگ, قاسم قصائی کا دروازہ کھٹکھٹایا, حیران امام بارگاہ کے منتظمین میرے پاس آ گئے, دروازہ کو بٹھایا, گھر میں بٹھایا. اس کے بعد جب بیٹھے تو انہیں بزرگ نے کہنا شروع کیا قاسم تمہیں امام حسین سے محبت ہے؟ کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں, میری جان قربان میرے مولا پہ, مجھے امام حسین سے اتنی محبت ہے. کہا اگر ہم ایک بات کہیں تو مانو گے؟ اب امام بارگاہ میں لوگ نہیں آ رہے کہ تم آتے ہو اور علم اٹھاتے ہو. لوگ کہتے ہیں جب تک یہ فاسق آئے گا ہم نہیں آئیں گے. قاسم اس سال ایام عزا میں تم نہیں آنا. جب کہا نا تم نہیں آنا, قاسم قصائی کا سر جھکتا گیا, اور جھکنے کے بعد کہا اچھا میں نہیں آؤں گا. دل ٹوٹ گیا اس کا, کہا اچھا میں نہیں آؤں گا. اب یہ 7 لوگ بڑے خوش گئے, اب ہمارا مجمع بڑھ جائے گا, اب تو قاسم نہیں آئے گا. پہلی محرم ہوئی, اب قاسم کے بیوی بچے سب امام بارگاہ جا رہے ہیں. بچے آ کے کہتے ہیں بابا آپ نہیں چلیں گے؟ کہا نہیں تم لوگ چلو میں آ جاؤں گا. بچے گئے. اس نے کیا کیا, بازار گیا, کالا کپڑا, بہت سارا کالا کپڑا خریدا. اور جیسے کہ ایرانیوں کی, عراق میں رہنے والوں کی عادت ہے نا, سیاہ رنگ کا کپڑا دیواروں پہ لگاتے ہیں, گھر کے باہر لگاتے ہیں کیونکہ ایام عزا ہیں. اس نے کیا کیا, اپنے گھر کے بیسمنٹ میں اترا, ایک بڑا سا کمرہ تھا, اس کمرے کے چاروں طرف اس نے سیاہ کپڑا لگا دیا,
اور ان کی جو زنجیر ہوتی ہے، آپ نے ان کی دیکھی ایرانیوں کی زنجیر، اس میں چھریاں نہیں ہوتی ہیں، زنجیر ہوتی ہے، وہ ایک زنجیر لی، روتا جاتا تھا، چاروں طرف چکر لگاتا جاتا تھا اور کہتا تھا مولا حسین یہ میری امام بارگاہ ہے، آپ آئیں گے یہاں پہ، مولا میں آپ کی عزا میں ماتم کر رہا ہوں، روتا جاتا تھا، ماتم کرتا جاتا تھا اور اپنی حسینیہ میں حسین کی عزا میں مصروف تھا۔ پہلی محرم گزری، دوسری محرم گزری، تیسری اور چوتھی محرم گزری، جب پانچویں محرم کی شب آئی، قاسم نے خواب دیکھا۔ نہ صرف قاسم نے خواب دیکھا بلکہ وہ جو ساتوں منتظمین تھے امام بارگاہ کے، انہوں نے بھی خواب دیکھا۔ اٹھے، اب ایک منتظم دوسرے کے گھر گیا، کہا میں نے خواب دیکھا ہے، کہا کیا دیکھا ہے، کہا یہی خواب میں نے دیکھا ہے۔ تیسرے کے پاس گئے، چوتھے کے پاس گئے، ساتوں کے ساتوں منتظمین نے ایک ہی خواب دیکھا تھا۔ کہا چلو قاسم کے پاس چلتے ہیں۔ قاسم قصاب کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کا بچہ نکلا، کہا میرے بابا زارو قطار رو رہے ہیں، کہا ہمیں لے چلو اپنے بابا کے پاس۔ گئے، اسی بیسمنٹ میں وہ بیٹھا تھا، کہا آپ کیوں آئے ہیں، کہا ہم نے خواب دیکھا ہے۔ قاسم کہتا میں نے بھی خواب دیکھا ہے۔ اب یہ ساتوں کہتے پہلے آپ بتائیے، قاسم آپ بتائیں آپ نے کیا دیکھا ہے، کہا میں نے دیکھا کل میرے خواب میں آقا مولا حسین ابن علی آئے ہیں، صلوات پڑھ دیجیے۔ مولا حسین آ کے قاسم سے کہتے ہیں میں تم سے معذرت کرتا ہوں، جن لوگوں نے تم کو امام بارگاہ آنے سے منع کر دیا ان کو ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا، اب میں تم کو دعوت دیتا ہوں، آؤ اس امام بارگاہ میں جہاں تم ہر سال ہوتے تھے، آؤ، کسی کی پرواہ مت کرو کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے، میں تم کو دعوت دیتا ہوں، تم آؤ گے اور آ کے اسی طرح مجلس میں حصہ لو گے۔ اب جب اس نے یہ خواب سنایا تو ساتوں منتظمین کہتے ہیں ہم نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، مولا حسین آ کے تمہیں دعوت دے رہے، آؤ امام بارگاہ میں آؤ۔ پانچویں محرم سے وہ امام بارگاہ گیا، پھر اس نے علم بھی اٹھایا اور بڑی شان سے اب لوگوں نے سنا کہ اس کو تو امام حسین نے بلایا ہے، مجمع کثیر آیا اور وہ اسی طرح علم کو اٹھا کے آگے آگے جلوس میں چلتا تھا۔ جب عاشور آئی، عاشور کی صبح اس کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی، لوگ پہنچے کیا ہوا، کہا قاسم مر گیا۔ اس نے ایسی اپنے مولا سے، تو اب جب مولا جانے لگے نا امام حسین، تو امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا، قاسم اب شراب نہیں پینا، قاسم اب نماز قضا نہیں کرنا۔ تو قاسم نے کہا تھا مولا اب میں کوئی نماز قضا نہیں کروں گا، اب میں شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ جیسے ہی عاشور کا دن ہوا سے گھر سے رونے کی آوازیں آئیں، کہا کیا ہوا، کہا قاسم مر گیا۔ ایسی توبہ کی کہ اب وہ عاشور کے دن مولا سے ملحق ہو گیا۔ تو آپ یہ سوچیے جو اپنی اصلاح کرنا چاہے، بہترین جگہ ہے یہ فرش ازا۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی ذات سے خامیوں کو نکال کے اور خوبیوں کو جمع کر لیں۔ دعا مانگی ہے تو قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ میں اور آپ اس فرش ازا پہ گفتگو یہ کر رہے ہیں، اگر خدا نے اولاد دی ہے تو اولاد جیسی نعمت کا شکرانہ کیا ہے۔ اور میں نے پہلی محرم کو آپ کے سامنے کہا تھا مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولائے متقیان کہتے ہیں شکر 3 مرحلوں میں ہوتا ہے۔ پہلا دل سے یقین، یہ نعمت خدا نے دی ہے، دل سے شکریہ۔ دوسرا مرحلہ زبان سے شکر للہ۔ تیسرا مرحلہ اس نعمت کو وہاں استعمال کریں جہاں خدا نے حکم دیا ہے۔ اگر ان تینوں مراحل سے ہم گزرے ہر نعمت کے لیے تو آپ کا شکر مکمل ہے۔ اور اولاد جیسی نعمت کے شکرانے کے لیے کل تک میں اس منزل پہ پہنچی تھی کہ بچوں کو کیسے ہم اللہ سے محبت پیدا کریں ان کے دل میں کہ وہ اللہ کی راہ پہ چلیں۔ آج اس منزل پر کہ جب اللہ کی محبت پیدا کر دی تو بچوں کو کیسے تیار کریں کہ بچے اللہ کی اطاعت کریں۔ اچھا کیسے اطاعت کریں؟ ایک مرتبہ رسول ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ
رسول اسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے اور رسول کے صحابی بھی تھے. تو رسول نے گزرتے وہاں ایک جملہ کہا، بہت سے بچوں کے والدین بہت بدبخت ہوتے ہیں. اب صحابیوں نے جملہ سنا، رسول کہہ رہے ہیں بہت سے بچوں کے والدین بدبخت ہوتے ہیں. کہا کیوں اللہ کے رسول، وہ مشرک ہوتے ہیں؟ کہا نہیں، مسلمان ہوتے ہیں. تو کہا کیوں والدین ایسے برے ہوتے ہیں؟ کہا وہ دنیا کا علم تو دے دیتے ہیں مگر دین کے علم سے روکتے ہیں، اور اگر بچہ خود کوشش کرے کہ میں دین کا علم حاصل کروں اسے حاصل نہیں کرنے دیتے. یعنی کہ رسول کہتے ہیں، رسول کا آخری جملہ، رسول کہتے ہیں میں ان والدین سے بیزار ہوں، وہ والدین مجھ سے بیزار ہیں. اگر ہم آنکھیں کھولیں آپ کی خواجہ کمیونٹی میں تو الحمدللہ بہت مدارس ہیں، بچے جاتے ہیں، مگر اگر ہم شہر کراچی کا تصور صرف اپنے شہر کا کر لیں تو لوگ مدارس میں بچوں کو نہیں بھیجتے. بہت سے لوگوں کے جی بچوں کو مدارس بھیجیں تو جواب کیا ملتا ہے، ہمیں ملا نہیں بنانا، ہم نہیں بھیجیں گے. اپنی مرضی کی زندگی، اپنی جو دل چاہ رہا ہے کر رہے ہیں، جو دل چاہ رہا ہے نہیں کر رہے. رسول کہہ رہے ہیں ایسے ماں باپ سے میں ناراض ہوں، بیزار ہوں، اور وہ مجھ سے بیزار ہیں. یعنی رسول کا جملہ واضح ہے، اس دنیا میں جینے کے لیے، بہشت اور آخرت کو مرنے کے بعد پانے کے لیے بچوں کی جتنی دنیاوی تعلیم ضروری ہے اتنی ہی دینی تعلیم بھی ضروری ہے. میں چند مثالیں دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. دیکھیے اگر بچہ کسی ٹف ماحول میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں کوئی ہے جو اس کو تکلیف دیتا ہے تو بچہ گھر آ کے بڑے اگریشن میں، بڑے غصے میں، ایسا ہو گیا، یوں ہو گیا، ٹھیک ہے وہ غصہ دکھائے گا کیونکہ وہ جو کچھ دشمنوں سے سن کے آ رہا ہے اس سے برداشت نہیں ہو رہا. لیکن اگر کوئی بچہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہے تو وہ مدرسے میں سنتا ہے کہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولانا شاہ فرماتے ہیں کسی دشمن کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرنے کی اگر تمہیں جزا سمجھ میں آ جائے نا تو تمہارا دل ٹھنڈا ہو جائے. یعنی اللہ جو ہم معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہیں، اگر آپ ان دشمن کی باتوں پہ صبر کریں، اور یہ ان کے لیے بھی ہے. بچیاں جب سسرال جاتی ہیں نا، نہیں ساس بہت ظالم ہے، نہیں جٹھانی بہت ظالم ہے، میاں بہت غصہ کرتا ہے. کہیں بھی آپ کو کوئی دشمن نظر آ رہا ہے، کہیں بھی کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا اور آپ آگے سے آپ کچھ نہیں کر پا رہی، مولا علی کہتے ہیں دشمن کی کسی تکلیف دہ بات پہ صبر کرنے کا اگر تمہیں اجر پتا چل جائے تمہارا دل ٹھنڈا ہو جائے. تو جو مدرسے سے پڑھا ہوا ہے وہ تو یہ سوچے گا کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے مولا نے کہا ہے، میرے مولا تو دیکھ رہے ہیں، خدا تو دیکھ رہا ہے. اور خدا نے قرآن میں کہا، قرآن پاک میں سورہ توبہ کی 105 نمبر کی آیت، خدا کہتا ہے وَقُلْ اعْمَلُوا سَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تم جو چاہے عمل کرو، تمہارے عمل کو اللہ، رسول اور کچھ مومنین ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا امام سے کون مومنین؟ کہا ہم ائمہ معصومین. تو اب جس نے مدرسے سے پڑھا ہے اس کو غصہ نہیں آئے گا، وہ غصہ پیے گا، ضبط کرے گا. میرے مولا نے کہا ہے اگر ضبط کر لیا، صبر کر لیا تو تمہیں ایسی جزا خدا دے گا تمہارا دل ٹھنڈا ہو جائے. اچھا، ماؤں کے ساتھ دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو صبح اسکول کے لیے اٹھا رہے ہیں، اٹھ نہیں رہے، دیر ہو رہی ہے، ناشتہ بھی بنانا ہے، اچھا تیار کرنا ہے، شوز بھی ہم نے ہی پالش کرنے، کپڑے بھی ہم نے، ان کا اسکول بیگ بھی ہم نے ہی تیار کرنا ہے. اسکول سے آئیں گے، ماں کہے گی نماز پڑھ لو، امی ابھی تو ہم چھوٹے ہیں، ابھی تو ہم پہ نماز واجب نہیں ہے، ابھی آپ پیچھے پڑ گئی. ٹیوشن سر آئیں گے تو ماں اٹھا رہی ہے. یعنی ہر عمل پہ اٹھا رہی ہے. بچوں کے ہاتھ میں ہے موبائل، اور جب موبائل ہے تو فیس بک پہ اسکرول کرتے ہوئے گھنٹہ گزر جائے گا، بچوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا، بچہ لگا ہوا ہے موبائل پہ. تو مائیں بڑی چڑھتی ہیں، اتنی سستی اور کائلی، میں کتنا پیچھے پڑھوں اپنے بچوں کے. لیکن اگر کوئی بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے تو اسے پتا ہے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولائے متقیان کہتے ہیں سستی اور کاہلی سے بچو ورنہ یہ تمہیں گناہ کی طرف دھکیلے گی، تم سے گناہ ہو جائے گا. تو وہ مدرسے میں سنتا ہے مجھ سے کہ
کہ سستی کائلی نہیں ہونی چاہیے ورنہ انسان گناہ میں شامل ہو جاتا ہے، گناہگار ہو جاتا ہے. تو ایک مدرسے کا بچہ پھر بھی سستی اور کائلی سے بچے گا بنسبت اس بچے کے جو مدرسہ جاتا نہیں، اسے پتہ ہی نہیں دین کیا ہے. اچھا، تیسری چیز کیا ہوتی ہے، کچھ گھروں میں ایک انداز ایسا ہے. دیکھیے ممبر سے میں جو بات کہتی ہوں نا، بخدا میرے مولا گواہ ہیں، جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں. کچھ گھروں میں کیا ہوتا ہے، کسی گیدرنگ سے آئے، شادی سے، مجلس سے، سالگرہ سے، کہیں سے آئے، گھر میں سب بیٹھتے ہیں، گروپ ڈسکشن ہوتا ہے. ارے وہاں کا کھانا دیکھا کیا، بوٹیاں ہی نہیں تھی. ارے فلاں کی ڈریسنگ دیکھی وہ کتنی زبردست ہے. ارے فلاں کو دیکھا وہ کس طرح باتیں کر رہی تھی. یعنی دوسروں پہ ٹون کرنا. فلاں کو دیکھا ان کا بچہ جاب پہ لگ گیا، وہ بھی کوئی ادارہ ہے جاب کرنے کے لیے. کوئی کہیں جاب کرے، کوئی کچھ پہن کے آئے، کھانے میں بوٹیاں نہیں تھی، زیادہ لوگ ہوں گے. ہم ہوتے کون ہیں کسی پہ ٹون کرنے والے؟ اور اگر کسی گھرانے میں یہ ہو، کیونکہ انہیں یہ کہتے ہوئے احساس نہیں ہوتا کہ ہم کسی پہ تہمت لگا رہے ہیں، ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں، انہیں احساس نہیں ہوتا. پھر ہوتا کیا ہے، یہ چیز بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اور میں جس خاندان کو میں نے دیکھا، واقعی ان کے بچے جوان ہو گئے، اب ان کے بچے بھی اس طرح سوچتے ہیں. کیوں؟ دیکھیے رسول ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اسلام کہتے ہیں اگر کوئی خود کو نیک اور دیندار بنا لے گا تو اللہ اس کی اولاد کو، اولاد کی اولاد کو نیک بنا دے گا. ہماری ذمہ داری فقط یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کو دینداری میں ڈالیں، ہم وہ کریں جو ہمارے مولا نے کیا ہے. اللہ ہماری 2 جنریشن کی ذمہ داری لے رہا ہے. آپ دیکھیے اپنے ارد، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں، اپنے دوستوں میں جو بچے مدرسے جاتے ہیں، جن کے ماں باپ نے پہلے مدرسے کو جوائن کر کے اپنے عمل کو بدلا، آپ یقین مانیے آپ دیکھیں گی. کیونکہ دیکھو جو مولا کی احادیثیں نا، میں تو اس دنیا میں چلتے پھرتے دیکھتی ہوں. جس نے اپنے آپ کو نیک بنا لیا، اس کی 2 جنریشن کی ذمہ داری خدا نے لی. میں تمہاری اولاد کو بھی نیک بنا دوں گا، اولاد کی اولاد کو. تو اب جو لوگ گروپ ڈسکشن کر کے لوگوں میں خامیاں نکالتے ہیں، تو جو بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے اسے مدرسے میں سنا آقا مولا حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام. مولا کہتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں، ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو دوسروں کے گناہوں پہ پریشان رہتے ہیں، اپنے گناہوں سے بے خبر رہتے ہیں. اب جس نے مدرسے میں سیکھا ہے نا، دیکھیے پڑھتا ہے ایک بچہ ہے، پڑھاتا پورے گھر کو ہے. جناب سیدہ بچوں کو بھیجتی تھی نا مدرسے میں اپنے بابا کے پاس، اور جب بچے پلٹ کے آتے تھے جناب سیدہ پوچھتے حسن آج بابا نے کیا بتایا، حسین آج میرے بابا نے کیا بتایا. یہ ماؤں کی ڈیوٹی ہے. ایسا کبھی کبھی ہمارے مدرسے میں کیا ہوتا ہے، میں آپ کے علاقے کے مدرسے میں پڑھاتی ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ مائیں فیسیں جمع کرنے آتی ہیں. اگر میں آفس سے بیٹھی ہوں، آپ کا بچہ کس کلاس میں، 3 میں ہے، اب وہ رجسٹر چیک ہو رہا ہے 3 میں، نہیں 4 میں ہوگا. اگر ہماری ماؤں کو یہی نہیں پتا کہ ہمارا بچہ مدرسے کی کس کلاس میں ہے، تو وہ بچے سے پوچھ کیا رہی ہے کہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے. اسکول میں کبھی ایسا نہیں ہوتا، اسکول میں کس گریڈ میں پتا ہے ہم کو. تو آپ یقین کیجئے مولا نے کیا کہا، دوسروں کے گناہوں کے بارے میں ہم پریشان ہو رہے ہیں، اپنے گناہ کا پتہ نہیں ہے. تو جو مدرسے میں بچہ اب سیکھ رہا ہے، اور یہ بات میں کیوں کہہ رہی ہوں، 7-8 سال پہلے ہمارے مدرسے میں ہم نے ایک چیز شروع کی تھی، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام. امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس کو 40 حدیثیں یاد ہو گئیں، 40 حدیثیں آپ کو معصومین کی یاد ہو گئیں، تو پروردگار عالم اب کو میدان قیامت میں
فقیہ کے ساتھ مشہور کرے گا. فقیہ آیت اللہ سستانی فقیہ، آپ نام دیکھیے ہمارے فقہا کی داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں علم سیکھتے اور لوگوں تک پہنچاتے. امام علی نقی کہہ رہے 40 حدیثیں یاد کرو گے اللہ تم کو میدان قیامت میں فقیہ کے ساتھ کرے گا. اس چیز کو سنتے ہوئے ہماری زینبیہ مدرسے کی پوری مینجمنٹ نے فیصلہ یہ کیا کہ ہر سال 40 حدیثیں رکھیں گے. ایک سال 40 حدیث، ایک سال 40 آیتیں، اور 10 منٹ میں بچے کو ہر جمعہ وہ حدیث سمجھائیں گے. تو جو بچہ مدرسے میں سن رہا ہے مولا نے یہ کہا اس کا عمل مختلف ہوگا، اور وہ جو کبھی مدرسے نہیں گیا اس کا عمل مختلف ہوگا. اور دیکھیے دین کی تعلیم اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم گھر میں دے دیں گے، ہم گھر میں قرآن پڑھا دیں گے، ہم بتا دیں گے دین میں کیا، نہیں دے سکتے. جس طرح آپ دین کی تعلیم گھر میں نہیں دے سکتی نا، آپ دنیا کی تعلیم نہیں دے سکتی، دین کی تعلیم بھی نہیں دے سکتی. بچوں کو مدرسے میں تعلق رکھنا، مدرسے میں پڑھنا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کے مرتبے کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں. اور جب خانہ کعبہ بنا دیا حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے، خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگی. اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، جو اللہ کا گھر بنا دے تو وہ اللہ سے مانگے گا تو اس کو اللہ کیا کیا نہیں دے دے گا. ہم جیسا کوئی انسان ہوتا، اللہ ہماری نسلوں میں دولت رہے، اللہ ہمارے بچے بڑے خوبصورت ہوں، ہماری نسلوں میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوں، ہم تو یہ مانگتے. ہاں، اور حضرت ابراہیم نے کیا مانگا؟ اللہم اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والوں میں سے قرار دے. اتنی امپورٹنٹ ہے نماز، اللہ کا گھر بنایا ہے، پھر بھی اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو نماز گزاروں میں، نماز قائم کرنے والوں میں سے قرار دے. تو یاد رکھیے فرش ازا پہ خاندان آل محمد کا ہر بچہ مدرسے سے منسلک تھا. آپ سنتے ہیں نا امام حسین کے ایک بچے کو مدرسے کے ٹیچر نے سورہ الحمد یاد کروا دی. اس نے آ کے اپنے بابا حسین ابن علی کو سنائی. مولا حسین نے تقریب کی گھر میں، اس استاد کو بلایا، اس کو اتنے سارے جوڑے دیے، اس کے منہ کو موتیوں سے بھرا. لوگوں نے اعتراض کیا، ایک الحمد یاد کرا دی، مولا آپ اس کو اتنا دے رہے ہیں. تو مولا نے کیا کہا؟ جو کچھ میں دے رہا ہوں نا یہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس نے جو میرے بچے کو علم دیا ہے وہ تا حیات اس کے سینے میں رہے گا. تو بچوں کو مدرسوں سے منسلک کریں. کل میں نے کہا تھا کہ امام کہتے ہیں کس طرح سے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، کس طرح سے بچے کو محمد رسول اللہ سکھاؤ. آج آخری روایتیں پڑھ دوں. ہم یہ نہیں جانتے مولا نے کس عمر میں بچے کو کہا ہے بتانے کے لیے. چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ہم اپنے بچوں کو 5 سال میں نماز کا حکم دیتے ہیں، تم اپنے بچوں کو 7 سال میں کہو. مولا نے ہم سے وہ نہیں مانگا جو مولا کر رہے ہیں. ہم تو بڑے پٹ سے کہہ دیتے مولا آپ کے بچے ہیں نا 5 سال میں پڑھ لیں گے. مولا نے کیا کہا؟ ہم اپنے بچوں کو 5 سال میں نماز کا حکم دیتے ہیں، تم اپنے بچوں کو 7 سال تک نماز سکھا دو اور بچہ پڑھے. اچھا ہم لوگ اتنے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، وضو سکھائیں گے تو پورے مستحبات کے ساتھ، اچھا نماز سکھائیں گے پورے مستحبات کے ساتھ. پہلے بچے کو واجب سکھا دو، دین اس کو آسان لگے. اب وضو ہے، رسول ختم مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اسلام کہتے ہیں اگر جب تمہارا چھوٹا بچہ یہ سمجھ جائے کہ یہ سیدھا ہاتھ ہے یہ الٹا ہاتھ ہے، دایاں اور بایاں ہاتھ سمجھنے لگے، اس کو وضو کرنا سکھاؤ. اچھا یہ کام دادیاں بڑی اچھی طریقے سے کرتی ہیں. کیسے؟ اب واش روم میں جا کے وضو کرنا ہے، گھر میں پوتا یا پوتی ہے
کہا بیٹا میں بوڑھی ہو گئی ہوں نا, ذرا میرا ہاتھ پکڑ لو, مجھے ڈر لگتا ہے بیٹا میں وضو کرنے جاؤں کہیں گر نہ جاؤں. اب بچے بہت محبت کرتے ہیں دادی دادا سے, پکڑ دادی میں آپ کو پکڑ لیتا ہوں, لے کے گئے. اب دادی وضو کر رہی ہے, اب دادی کی کوشش کیا ہو, دیکھیے سب سے آسان جو واجب وضو وہ 3 چلو کا ہے. ایک چلو سے منہ دھویا, ایک چلو سے یہ والا ہاتھ دھویا, تیسرا چلو لیا یہ والا ہاتھ دھویا, ہاتھ کے لیے ہو گئے سر کا مسا پیر کا مسا. 3 چلو کا مختصر وقت میں یہ وضو ہے جو ہم لوگ زیارتوں پہ کرتے ہیں, وقت نہیں ہوتا ہے, قافلہ ساتھ ہوتا ہے. اب دادی کی کوشش یہ ہو میں اس کو واجب سکھا دوں غیر محسوس طریقے سے. دادی نہیں کہہ رہی میں تم کو وضو سکھا رہی ہوں, وہ بس دادی کی قمیص پکڑے کھڑا ہے, اور دادی 3 چلو سے واجب وضو کر رہی, وہ دیکھ رہا ہے. 15 دن دیکھے گا, 1 مہینہ دیکھے گا. اب ایک دن دادی نے کہا بیٹا میں بھول تو نہیں رہی, میں کتنے چلو سے کر. دادی آپ ایک دفعہ منہ دھوتی ہیں, ایک دفعہ ہاتھ دھوتی ہے, پھر یہ والا. اچھا ذرا کر کے بتاؤ. اس طرح سے دیکھیے وہ ٹرک آپ جانتے ہیں, امام حسن و حسین نے ایک بزرگ کا وضو غلط دیکھا, یہ نہیں کہا کہ آپ صحیح وضو کریں ہم رسول کے نواسے ہیں, نہیں. امام حسن و حسین نے کیا کہا, ان سے بزرگ سے کہا دیکھیں ہم وضو کر رہے ہیں, ذرا ہمارا وضو چیک کریں, غلطی تو نہیں ہے, دونوں سے ہی وضو کر رہے ہیں. حسن و حسین وہ بزرگ پہچان گیا غلطی میں کر رہا تھا. تو مولا کی ان چیزوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اگر اس طریقے سے بچوں کو گھر میں دین سکھائیں, اس کو دین بوجھ نہیں لگے گا. اور مولا یہی کہہ رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو 5 سال میں نمازی بناتے تھے, تم 7 سال میں بناؤ. اگر آپ نے 7 سال میں بچے کو نمازی بنا دیا, لڑکی پہ واجب کب ہے نماز؟ 9 سال میں. لڑکے پہ کب ہے؟ 15 سال میں. اگر بچہ ممیز ہو گیا ہے 13 سال میں تو اس پہ نماز ہے پڑھے. مگر ہم ماؤں کو اتنی فکر ہوگی تو نہ. اگر ہم اتنی فکر کریں گے, چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ہمارے بچے چھوٹے ہوتے 6 سال 7 سال کے روزہ رکھتے ہیں, ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. جب دوپہر کا وقت ہوا 12-1 بجا, بچہ نڈھال ہوا, ہم نے اس کا روزہ کھلوا دیا. امام کے لفظ ہے, کتاب میں پڑھیے. کیوں؟ اب اس پہ واجب تھوڑی ہوا روزہ, اس کو اپریشیٹ کرو. ارے آج میرے بچے نے آدھے دن کا روزہ رکھ لیا, میرا بیٹا کتنا شیر ہو گیا ہے دیکھو. جب تک ہم یہ سب کچھ نہیں کریں گے اور توقع کریں کہ میرے گھر سے کوئی امام کا مددگار پیدا ہو جائے گا, نہیں ہوگا. یہ ہم ماؤں کو کوشش کرنی ہوگی. اور خاندان آل محمد میں مائیں ایسا ہی کرتی تھیں, باپ ایسا ہی کرتے تھے. اسی لیے اس گھرانے سے قمر بنی ہاشم اٹھتے, ہم شکل پیغمبر علی اکبر اٹھتے. طریقہ تھا ان کا. اسی طرح سے ماؤں نے تربیت کی. اگر امام حسین انتہائی سخی ہیں, جس کے نصیب میں اولاد نہ ہو اسے حسین 7 بیٹے دے دے, تو حسین کا بیٹا علی اکبر بھی اتنا سخی ہے. روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت علی اکبر کے کئی گھر تھے. ایک گھر شہزادہ علی اکبر نے مخصوص کر دیا تھا, وہاں خادم موجود تھے, اس گھر کی چھت پہ آگ جلتی تھی. کیوں؟ کہ جب کوئی دور سے مسافر آئے, چاہے دن میں چاہے رات میں, وہ دور سے آگ روشن دیکھے گا, سمجھ جائے گا گھر والے جاگ رہے ہیں. کوئی بھوکا ہو پیاسا ہو, آگ دیکھ کے میرے گھر میں آئے تو حضرت علی اکبر نے خادموں سے کہا تھا آئے اس کو تازہ کھانا بنا کے کھلاؤ. یہ علی اکبر کا عمل ہے, کوئی میرے در سے بھوکا نہ جائے. اور حضرت علی اکبر سے امام حسین کو کتنی محبت تھی. جب حضرت علی اکبر بہت چھوٹے تھے نا, گہوارے میں ہوتے تھے, رات کو اٹھتے تھے مولا حسین اس کے گہوارے پہ جھک کے دیکھ رہے ہوتے تھے. ام لیلا کہتی تھی مولا اس وقت آپ علی اکبر کے گہوارے پہ کیوں جھکے ہوئے ہیں؟ تو مولا حسین کہتے تھے ام لیلا مجھے علی اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی. باپ کو پتا تھا جوانی میں مجھے اسی کا لاشا اٹھانا ہے, اور چھوٹے سے بہت خوبصورت, راتوں کو اٹھ کے مولا اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں. میں لیلا مجھے علی اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی. ایک مرتبہ مولا علی مسجد میں نماز, مولا حسین ابن علی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. علی اکبر چھوٹے سے ہیں, 3 یا 4 سال کے. آئے مولا حسین کے قریب بیٹھ گئے. یہ باتیں میں کیوں پڑھ رہی ہوں؟ آج علی اکبر پہ روئیں گے نا, ذرا سا پہچان لو علی اکبر ہیں کون. علی اکبر 3-4 سال کے مولا کے برابر بیٹھے, مولا نماز پڑھ رہے ہیں. نماز ختم ہوئی تو علی اکبر بیٹا کیا بات ہے, کیوں بیٹھے ہو, کیا چاہیے؟ تو بابا مجھے انگور چاہیے. انگور کا موسم نہیں تھا. مولا حسین نے جو پلر تھا مسجد میں اس پہ ہاتھ مارا, جنت کے انگور بیٹے کو دیے. علی اکبر تم مانگو اور بابا نہ دیں,
اور وہی باپ و بیٹا کربلا کے بن میں ہیں. علی اکبر آتے ہیں جنگ کرتے ہوئے, بابا مجھے پیاس مارے ڈال رہی ہے. حسین جیسا سخی دینے والا, علی اکبر جیسا سخی بانٹنے والا. ایک سخی مانگ رہا ہے, دوسرا سخی سر جھکائے. بیٹا تم اپنی زبان میرے منہ میں رکھ دو. علی اکبر نے باپ کے منہ میں زبان رکھی, فوراً نکالی. بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. عزیزاروں, علی اکبر کی شہادت کا غم خاندان آل محمد میں آج بھی تازہ ہے. ایک زائر کا قافلہ گیا کربلا, شب جمعہ پہنچے, علی اکبر کے مصائب پڑے, قافلہ ہوٹل میں آ گیا. قافلے کے کاروان کے سالار کو خواب میں امام حسین نے نظر آئے. امام حسین کہتے تیرا شکریہ, تو ہماری زیارت کو آیا, مگر ایک بات یاد رکھنا, کبھی بھی آؤ شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. وہ خواب میں پوچھتا ہے کیوں والا؟ کہا ہر شب جمعہ میری ماں جنت چھوڑ کے آتی ہے. جب کل شب جمعہ تو نے علی اکبر کے مصائب پڑھے, میری ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی. اور جب بھی ہوش آتا تھا ماں مجھ سے کہتی تھی حسین تو نے علی اکبر کا لاشا کیسے اٹھایا؟ فاطمہ زہرا آج بھی مولا حسین سے پوچھتی ہے حسین تو نے علی اکبر کا لاشا کیسے اٹھایا؟ عزیزانو, عاشور کا دن آ گیا. سب سے پہلے علی اکبر پڑھے, بابا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے. حسین ابن علی کہتے ہیں تقدم ولدی, بڑو بیٹا آگے. مگر جو مولا کے جانثار ہیں نا وہ کھڑے ہو گئے. مولا ایسا نہیں ہو سکتا, علی اکبر کا لاش آ جائے اور ہم زندہ رہے, مولا ہم نہیں جانے دیں گے علی اکبر کو. ایک کے بعد ایک جانثار جاتا رہا, شہید ہوتا رہا. جب کوئی روکنے والا نہ رہا نا, علی اکبر پھر آئے, بابا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے. حسین نے کہا جاؤ علی اکبر, مگر پہلے اپنی ماں سے اور پھوپھی سے اجازت لے لو. علی اکبر سب سے پہلے اپنی ماں کے خیمے میں آئے, دیکھا کہ ماں مصلی عبادت پہ ہے. علی اکبر کہتے ہیں اماں ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا, آپ مصلی پہ کیوں بیٹھی ہیں؟ کہا بیٹا اس لیے بیٹھی ہوں تیرا لاشا آئے تو سجدہ شکر ادا کروں. علی اکبر میں خاندان بنی ہاشم سے نہیں ہوں بیٹا, میں غیر خاندان سے ہوں, میری لاج رکھ لینا, مجھے بی بی زینب کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. علی اکبر سمجھ گئے میری ماں راضی ہے, میرے مقتل جانے پہ میری ماں راضی ہے. پھوپھی کے خیمے میں آئے, پھوپھی نے پالا تھا علی اکبر کو. پھوپھی کے پاس آ کے کہتے ہیں پھوپھی اماں مجھے مقتل جانے کی اجازت ہے؟ زینب کبریٰ کہتی ہرگز نہیں, میں تمہیں مقتل میں جانے نہیں دوں گی. کیا پھوپھی اماں مجھے مقتل میں جانے دیجئے, میرا بابا اکیلے رہ گیا. کہا بیٹا میں تیرا لاشا نہیں دیکھ سکتی, میں تجھے مقتل میں نہیں جانے دوں گی. علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں اگر میدان قیامت میں میری دادی فاطمہ زہرا نے آپ سے سوال کر لیا میرا حسین مارا گیا, زینب تجھے اکبر بہت پیارا تھا, اکبر کو بچا لیا, کیا کہیں گی؟ اب جو زینب کبریٰ نے یہ سنا, بی بی نے روتے ہوئے کہا علی اکبر اب تجھے نہیں روک سکتی, جا میرے بچے میں نے اجازت دی. اب بیبیوں کو خبر ہوئی کہ علی اکبر جا رہے ہیں. سب بیبیوں نے کہا علی اکبر ہم دونوں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں خیمے میں, تم ہمارے درمیان سے گزر جاؤ, ہم تمہاری زیارت کر لیں. عزیزانو ذرا وہ تصور دماغ میں لاؤ, بیویاں دونوں طرف کھڑی ہیں, بیچ سے علی اکبر گزر رہے ہیں. میں سوچتی ہوں ماؤں کا مجمع ہے, ان عورتوں میں علی اکبر کی ماں بھی ہوگی, کس حسرت سے دیکھ رہی ہوگی اب میرا لال زندہ نہیں آئے گا. علی اکبر کے خیمے سے نکلنے میں 17 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا. جب علی اکبر باہر نکلنا چاہتے تھے کوئی بیوی پکڑ لیتی تھی,
کبھی پھوپھی پکڑ لیتی تھی، کبھی بہنیں پکڑ لیتی تھی، کبھی ماں دامن تھامتی تھی۔ جب دیر ہوئی حسین ابن علی کی آواز گونجی، بیبیوں علی اکبر کا راستہ نہ روکو، علی اکبر کو خیمے سے باہر آنے دو۔ علی اکبر خیمے سے باہر آئے۔ حسین ابن علی نے کہا میرے لال میں تیرے سر پہ امامہ باندھوں، میں تجھے رسول کی عبا پہنا دوں، میں تجھے رسول کی تلوار دے دوں۔ حسین ابن علی علی اکبر کے سر پہ امامہ باندھتے، آپ جانتی ہیں کیا پڑھ رہے تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے بیٹے کو امامہ نہیں پہنا رہے، کفن پہنا رہے، امامہ پہنا دیا۔ بیٹا گھوڑے پہ سوار ہوا۔ جب بیٹا آگے بڑھنا چاہتا ہے نا، جھک کے باپ کے کان میں کچھ کہا، ایک دم امام حسین تھرا گئے۔ زینب کبریٰ خیمے کے دروازے پہ دیکھ رہی ہیں۔ جیسے ہی علی اکبر آگے بڑھے، بی بی زینب کبریٰ آئی، بھیا علی اکبر نے کیا کہا؟ آپ تھرا گئے۔ کہا زینب علی اکبر کہہ رہے تھے بابا میرے پاس میری ماں جی نہیں سکے گی۔ علی اکبر جانتے ہیں میری ماں مجھے کتنا چاہتی ہے، بابا میرے بعد میری ماں جی نہیں سکے گی، جب تک زندہ رہیے گا میری ماں کا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد امام حسین نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا بار الہ، اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں تیرے رسول جیسا تھا۔ جب رسول کی زیارت کرنی ہوتی تھی علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا، اور علی اکبر سے کہا یا بنیا محلن محلا، بیٹا جب تک دیکھتا رہوں پلٹ پلٹ کے اپنا چہرہ دکھاتے رہنا۔ عزیزانو آپ نے اس جملے پہ غور کیا؟ ایک باپ کہہ رہا ہے جب تک میں نظر آتا رہوں بیٹا پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا، بیٹے کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ علی اکبر آگے بڑھے، تھوڑا سا چلے، آواز آئی، پیچھے مڑ کے دیکھا، جب گھوڑا تیز ہوتا ہے حسین تیزی سے چلتے، جب گھوڑا ہلکے ہوتا ہے حسین آہستہ ہو جاتے۔ علی اکبر نے ہاتھ چھوڑ دیے، بابا آپ نے رخصت کر دیا ہے، بابا میری غیرت گوارا نہیں کرتی، بابا میرے پیچھے نہیں آئیے۔ حسین مظلوم نے علی اکبر کو مخاطب کر کے کہا علی اکبر اگر تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا تو تجھے معلوم ہوتا اکبر میں نہیں آ رہا، میرا دل کھچا رہا ہے، اکبر میں نہیں آ رہا، میرا دل کھچا رہا ہے۔ عزیزانو رونے میں کوئی تنگی نہ ہو، اپنی آوازوں کو آزاد کرو۔ فاطمہ زہرا بیٹھی ہیں، جوان کا پرسہ لینے آئی ہیں۔ علی اکبر کہتے بابا آپ بیٹھ جائیے۔ حسین بیٹھ گئے، علی اکبر گئے، بڑی شان سے جنگ کی۔ جب زخم سے چور چور ہوئے، گرنے لگے، اور کیسے گرے؟ ایک شقی آگے بڑھا، شقی نے آگے بڑھ کے نیزہ علی اکبر کے سینے میں مارا۔ وہ نیزہ سینے میں گڑنا تھا، اس نے نیزہ نکالنا چاہا، بڑی دیر تک کھینچتا رہا، نیزہ ٹوٹ گیا، نیزے کا پل کلیجے میں۔ علی اکبر اب گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکے۔ علی اکبر جب گرنے لگے تو صدا دی بابا میرا آخری سلام، بابا میرا آخری سلام قبول کرے۔ علی اکبر کی صدا آتے ہی حسین کھڑے ہو گئے، کہا ہے میرا لال، تاریخ روایت ہی کہتی ہے، مقاتل میں لکھا ہے حسین کبھی گرتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، کبھی دوڑتے تھے، اور ایک جملہ کہتے تھے علی علی علی۔ اب راوی کہتا ہے مجھے نہیں پتا اپنے بابا کو مدد کے لیے پکار رہے تھے یا اپنے بیٹے علی اکبر کو پکار رہے تھے۔ علی علی کرتے ہوئے علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے، دیکھا بیٹے کے ایک ہاتھ سینے پہ ہے، بیٹے کا سر زانوں پہ رکھا، کہا بیٹا باپ کا دل ہے نا، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، باپ ہے۔ کہتے بیٹا تکلیف ہو رہی ہے نا؟ کیا بابا بہت درد ہے۔ ایک بار کی مولا حسین کہتے ہیں مولا چاہتے ابھی چند سانسیں ہیں میں اس کو خیمے میں لے جاؤں، اپنی ماں سے ودا کر لے۔ مولا علی اکبر سے کہتے ہیں علی اکبر اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈالو، بیٹا میں تم کو اٹھا سکوں، جوان کا لاشا ہے۔ علی اکبر نے ایک ہاتھ باپ کی گردن میں ڈالا، ایک ہاتھ ابھی بھی سینے پر ہے۔ مولا حسین کہتے ہیں علی اکبر دونوں ہاتھ ڈالو۔
کہ بابا یہ ہاتھ ہٹا نہیں سکتا، بابا آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ مولا حسین کہتے ہیں میں صابر ہوں، میں برداشت کروں گا، تم ہاتھ ہٹاؤ۔ اب جب ہاتھ ہٹایا دیکھا نیزے کی ٹوٹا پھل سینے میں گڑا ہے، خون ابل رہا ہے۔ اب ایک بارگی مولا حسین دو زانو بیٹھے کربلا کی زمین پر، نجف کا رخ کیا، مٹی کے پل پہ ہاتھ رکھا، بابا کو پکارا، بابا مدد کو آئی ہے، یا علی مدد کر کے۔ اب جو سینے سے نیزہ نکالا علی اکبر کی روح پرواز کر گئی۔ مولا حسین تڑپ گئے، ارے میرے لال تیرے بعد جینے پر تف ہے، علی اکبر میں تیرا لاشا کیسے اٹھاؤں؟ امام حسین نے بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دی، آؤ بچوں، بوڑھا باپ ہے، آؤ علی اکبر کا لاشا اٹھانا ہے۔ عزادارو مجھے نہیں معلوم یہ لاشا کیسے خیمے میں پہنچا۔ جب خیمے میں پہنچ گیا نا تو مولا حسین کہتے ام لیلہ کہاں ہے؟ ام لیلہ کو بلاؤ، بیٹے کا لاشا ہے۔ فضہ دوڑی گئی ام لیلہ کے خیمے میں، دیکھا ام لیلہ کبھی ادھر گرتی ہے کبھی ادھر گرتی ہے، کہتی ہے فضہ میری آنکھوں کا نور چلا گیا، مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا۔ الا لعنت اللہ وعلی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ عزاداروں سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، سب کی آمین کی آواز زور سے ہوگی، سب کی دعائیں قبول ہوں گی۔ بار الہ اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے۔ معبود تجھے مجلس حسین کا واسطہ، یہ سب عزاداران امام حاجت مند ہے، جس جس کے دل میں جو جو حاجت ہے خدا غیب سے پورا کر دے۔ خدا تجھے مادر علی اکبر کی مصیبت کا واسطہ، تجھے حسین ابن علی کی غربت کا واسطہ، جو لا ولد ہے اسے اولاد عطا کر دیں، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے، جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کو اچھے بر عطا کر دیں، جو مومنان آل محمد میں بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ ایک خاتون حسینہ بہت بیمار ہیں، خدا انہیں غیب سے شفاء کلی عطا فرما۔ معبود جو متمنی حج و زیارات ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، جو قرض دار ہیں ان کا قرض غیب سے ادا کر دے۔ عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما، عزاداروں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور معبود زمانے کے مظالم سے انتقام کے لیے حضرت حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک بات جو مجلس میں بیان ہونے کو رہ گئی وہ یہ، آج 8 محرم ہے، 8 بھی 9 بھی 10 بھی، میں جہاں مجلس پڑھوں یہ بات ہر سال کہتی ہوں، مولا علی کے 4 نام، یا قاہر العدو، یا والی الولی، یا مظہر العجائب، یا مرتضی علی۔ آپ اس کی تسبیح آج سے پڑھنا شروع کریں، صبح پڑھے رات پڑھے، کس لیے؟ نیت یہ کرے دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے مولا شان سے ہو، عزاداروں کی جان مال کی حفاظت ہو، تبرکات اسی شان سے اٹھے۔ سب کی حفاظت کے لیے روزانہ مولا علی کے 4 ناموں کی تسبیح ضرور پڑھیے۔ ماتم حسین۔